آیت نمبر 199 وَإِنَّا اور بے شک من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّہِ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا خاشعین للہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک قول تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہاں سے اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کو بھی مانا، اپنی کتابوں کو بھی مانا، پھر جب انہیں نبی علیہ السلام اور قرآن نصیب ہوا تو وہ ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آگے، لہٰذا یہ نور علی نور کی بات ہوگی کہ اپنے نبی پہ بھی اور آخری نبی پہ بھی ایمان لانے کی سعادت مل گئی، اپنی کتاب کو بھی ماننے کی اور آخری کتاب کو بھی ماننے کی سعادت مل گئی۔ جبکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو پھر مزید تو وہ اہل کتاب نہیں رہتے، پھر تو وہ ایمان والے ہی ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ اس میں ہمیں ایک اشارہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بہت سارے اور لوگ جو کہ ابھی اہل کتاب ہیں آنے والے وقت میں وہ ایمان والے ہو جائیں گے۔ اب کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون ایمان کے کس قدم پہ کھڑا ہے، کس معیار پہ کھڑا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اور آنے والے وقت میں بلکہ قیامت تک کس کس نے ایمان لانا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اور وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پہ فروخت نہیں کرتے۔ یہ آیت بھی بار بار جو ہے وہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتی ہے کہ تھوڑی قیمت پہ قرآنی آیات کو نہ بیچا جائے تو کیا پھر زیادہ قیمت کے اوپر بیچ دیا جائے۔ دراصل ثمنا قلیل کے اندر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اگر ان آیات کے مقابلے میں آپ پورا جہان بھی قیمت کے طور پہ وصول کریں تو یہ کل جہان بھی بہت چھوٹی قیمت ہوگی، یعنی کہ اس کلام کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ اور اب چونکہ سورہ ال عمران کی تکمیل ہے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہود قوم کو بہت بیان کیا گیا تھا اور اس صورت مبارکہ میں نصارہ قوم کو بہت بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے آخر میں اب اس قوم کا دوبارہ سے ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ان میں سے جو ایمان لے کر آئیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ کہ عندہ کا لفظ جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، رب کے پاس، رب کے پاس۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں عندہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہونا، اللہ تعالیٰ کی کمپنی اور صحبت میں ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قربت میں کیا چیز ہوگی اور وہ کتنی شاندار اور کتنی اعلیٰ ہوگی، تو پھر یہاں پہ ہماری سوچیں پھر ہار جاتی ہیں، ہمارا علم جو ہے وہ ہار جاتا ہے کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کا حساب بہت جلدی ہونے والا ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کریں گے تو بس پھر فیصلے فوراً ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا حساب لینے میں دیر نہیں لگائیں گے، جلدی جو ہے وہ ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔